BA सेकेंड ईयर, उर्दू पेपर सेकंड, पोइट्री की यूनिट फोर्थ का सेकंड टॉपिक असरारुल हक मजाज। मजाज का पूरा नाम असरारुल हक मजाज था। 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी में चौधरी सिराजुल हक के यहाँ रुदौली उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। यूँ तो इनका ख़ानदान जागीरदारों का ख़ानदान था, लेकिन मजाज तक आते आते जागीरदारी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन चौधरियों का ये घराना छोटी मोटी ज़मींदारियों और ताल्लुक़दारियों की वजह से अहम रहा था। गोया ये कहना गलत न होगा कि मजाज का मुतवस्सित दर्जे का ख़ानदान सही, लेकिन जागीरदारी तो उनके खून में थी। बाज़ों का ये कहना है कि मजाज तरक्की पसंद और इश्तराकी होने के बावजूद ज़मींदाराना ज़वाल को देख के साथ महसूस करते रहे थे। मजाज का बचपन लाड प्यार में गुजरा। सहबा लखनवी के मुताबिक एक नौकर हर वक्त उनके साथ रहता। मजाज की इब्तदाई तालीम रुदौली के ही एक मकतब में हुई। फिर वो लखनऊ आ गए, इसलिए उनके वालिद वहीं महकमे रजिस्ट्रेशन में हेड क्लर्क थे। वैसे अमीन आबाद हाई स्कूल में इनके फ़ारसी के टीचर फ़रहतुल्लाह अंसारी फ़िरंगी महली थे। 18 साल की उम्र में मजाज आगरा पहुँचे। वहीं अमीन आबाद हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, फिर यहीं से इंटर भी पास किया। गोया 29 से 31 तक वो आगरा में रहे। मंजर सलीम ने अपनी किताब मजाज हयात और शायरी में इसका इजहार किया है कि आगरा का क़याम उनकी अदबी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम साबित हुआ। यहाँ फ़ानी बदायूनी पड़ोस में रहते थे। मोइन अहसन जज़्बी क्लास फ़ेलो थे। आल अहमद सुरूर भी इसी कॉलेज में ज़ेर तालीम थे और जज़्बी मजाज से 1 साल सीनियर थे। वहीं इनके मरासिम मेकश अकबर आबादी से क़ायम हुए। वहाँ हामिद हसन क़ादरी ने अंजुमन तरक्की उर्दू की शाख कायम कर रखी थी। गोया इस कॉलेज में इनकी शायराना क़ुव्वत सैक़ल होती रही। इसी ज़माने में इन्होंने गज़ल कही थी, जिस पर इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, जबकि सुरूर और जज़्बी भी बहैसियत शायर इसमें शरीक थे। जज़्बी ही ने उनकी मुलाकात मेकश अकबर आबादी से कराई थी। फिर मेकश के ज़रिए उन्हें फ़ानी की सोहबतें मैसर हुईं। चंद गज़लों पर इस्लाह भी ली। बाद में मजाज फ़ानी की गज़लों पर गज़ल कहने लगे। 1930 ईस्वी में इनके घर के लोग अलीगढ़ आ गए और मजाज कॉलेज के बोर्डिंग में रहने लगे। यहीं से उनकी आज़ाद रवी परवान चढ़ी और उनकी गाड़ी पटरी से उतरने लगी, जिसके असरात दूर रस रहे। मजाज की हुस्न परस्ती आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही थी। ज़िंदगी की बेएतदाली शुरू हो चुकी थी। फिर एक अजीब सूरत हाल से इन्हें पहले भी सामना रहा था। मेकश जहाँ रहते थे उनके मकान के दोनों तरफ तवाइफ़ें रहती थीं। ज़ाहिर है अवाइल उम्री में इस तरह का माहौल जहन को मुतासिर कर सकता है। मुमकिन है मजाज भी मुतासिर हुए हों। उनका कैरियर भी मुतासिर हुआ। इम्तिहान में फ़ेल हुए। बहरहाल आगरा का कलाम यानी कुछ गज़लें आहंग की ज़िंदगी बने। लेकिन अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनकी वाबस्तगी इनकी ज़िंदगी का सुनहरी ज़माना कहा जा सकता है। ये 5 साल पर मुहित है। वहाँ इन्हें सुकून और बेफ़िक्री मैसर थी, लेकिन यहीं इन्हें इश्तराकी ख़यालात से भी शनासाई हुई और इनकलाबी तसव्वुरात भी जहन में जागुज़ी हुए।
شراب و کباب کی محفلیں بھی آراستہ ہونے لگیں۔ واضح ہو کہ ان کا داخلہ علی گڑھ یونیورسٹی میں 1931 میں ہوا تھا۔ والد انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ آرٹس پڑھنے لگے۔ اس وقت سوشلزم اور اشتراکی تصورات علی گڑھ میں پھیل رہے تھے۔ اختر حسین رائے پوری، حیات اللہ انصاری، عالِ احمد سرور کے ساتھ ساتھ سردار جعفری، عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو سبھی موجود تھے، لیکن جن کے اثرات مجاز پر مرتب ہوئے تھے وہ اختر شیرانی اور حفیظ جالندھری۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں ترقی پسندی کے ابتدائی دور میں حسین شاعری پیدا ہوئی۔ تب مجاز یونیورسٹی کے سب سے مقبول شاعر تھے اور جلسوں میں چھائے رہتے تھے۔ 1935 میں انہوں نے BA پاس کیا اور MA میں داخلہ لیا۔ اس وقت ان کی شہرت بام عروج پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ مجاز کی شاعری کا بہترین دور تھا۔ ان کی مقبولیت عروج پر تھی۔ دوستوں کی داد سے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی۔ حسین خواتین الگ ان پر مر مٹ رہی تھیں۔ ایسی مقبولیت سے ان پر ایک نشے کی کیفیت طاری رہتی۔ مجاز 1935 میں ریڈیو کی ملازمت میں آ گئے، لیکن یہ ملازمت سال ہی بھر تک قائم رہی۔ ریڈیو کے رسالے آواز میں سب ایڈیٹر بھی ہوئے۔ ریڈیو کی ملازمت ختم ہونے کی وجہ وہی بے اعتدالیاں بتائی جاتی ہیں جو ان کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ شراب پینے کی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ ہوا یہ کہ اس زمانے کے بعض ادبی رسائل میں پروفیسر بخاری اور دہلی کے کچھ ادیبوں سے چشمک ہو گئی تھی۔ بخاری کے حریف آغا اشرف تھے، جن کا ساتھ مجاز دینے لگے تھے۔ اسی پاداش سے مجاز ملازمت سے الگ کر دیے گئے۔ اسی زمانے میں ایک نرس ان کی رسم و راہ پیدا ہوئی۔ مجاز نے اسی سلسلے سے نظم نرس کی چارہ گری تخلیق کی۔ بہرحال مجاز کو عشق کی ناکامی کا صدمہ تو ہوا ہی، چند حزنیہ نظمیں بھی سامنے آئیں۔ اس ضمن میں آوارہ اور اعتراف جیسی اہم تخلیقات بھی ہیں۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ عشق کی ایسی ناکامی کو کچھ لوگوں نے دوسرے انداز سے بھی لیا۔ عشق کی ناکامی کے بعد وہ کسی دوسری خاتون کے حسن کا قصیدہ پڑھنے لگے۔ 1940 میں مجاز پر جنون کا پہلا دورہ پڑا۔ عشق کی ناکامی، مختلف عورتوں کی طرف سے لپک، شراب نوشی، یہ تمام امور ان کی صحت کی بربادی کا باعث تھے۔ ظاہر ہے ذہن و دماغ بھی مسلسل متاثر ہو رہا تھا، چنانچہ ایک طرح سے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہیلیو سینیشن کا شکار رہتے تھے۔ ریڈیو کی ملازمت ختم ہونے کے بعد وہ لائبریری میں کلرک ہو گئے۔ نہ یہ ملازمت ان کو زیب دیتی تھی اور نہ وہ اس سے مطمئن تھے۔ اسی زمانے میں وہ رسالہ ادیب کے ایڈیٹنگ کرنے لگے۔ مجاز جب لکھنؤ میں تھے تو لکھنؤ کی خاتون ان سے شادی کرنے پر راضی ہو گئیں، لیکن خاتون کے والد نے اس رشتے کو منظور نہیں کیا۔ ظاہر ہے اس سے ان کے ذہن و دماغ پر اثر تو ہوا ہی ہوگا۔ 1945 میں ایسی ہی الجھنیں اور پریشانی بڑھی اور ان پر جنون کا دوسرا دورہ ہوا۔ 1959 میں مجاز پاکستان گئے، وہاں ایک مشاعرے میں شریک ہونا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اب تک مجاز اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے اکتا چکے تھے، اب جنونی کیفیت وقفے سے ابھرتی رہتی تھی۔ مشاعرے میں مدعو کیے جاتے تھے، لیکن شراب حاوی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجاز کے اندر ایک لت اور بھی تھی کہ پی لیتے تو فوراً بے قابو ہو جاتے۔ 3 ستمبر 1955 میں لکھنؤ میں طالب علموں کی جانب سے اردو کنونشن منعقد ہوا۔ اہم شعراء و ادباء شریک ہوئے تھے، مثلاً عصمت چغتائی، سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، محمد حسن اور نیاز حیدر وغیرہ۔ مجاز بھی آئے تھے اور مسلسل شراب نوشی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کچھ نئے دوست بھی انہیں مل گئے اور لال باغ کے ایک دیسی شراب خانے میں پہنچ گئے۔ 3 بجے تک شراب کا دور چلتا رہا۔ مجاز بری طرح نشے میں ہوں گے۔
ان کے ساتھی انہیں کھلی چھت پر چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ ظاہر ہے انہیں وہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ یہ بے ہوش پڑے تھے، انہیں ڈبل نیمونیا ہو گیا تھا اور ان کے دماغ کی رگیں پھٹ گئیں۔ آخر کار 5 دسمبر 1955 کو ان کا انتقال ہو گیا۔